12ویں آرٹس و سائنس کے عزیز طلباء و طالبات، آج ہم 12ویں کے نئے نصاب کی اردو کتاب حصہ غزل سے دوسری غزل، جس کے شاعر نواب مرزا داغ دہلوی ہیں، کا مطالعہ کریں گے۔ سب سے پہلے ہم مرزا داغ دہلوی کا تعارف دیکھیں گے۔ شاعر کے تعارف کے بعد ہم شاعر کے کلام کا مطالعہ کریں گے۔ تو عزیز طلباء، داغ دہلوی کا نام نواب مرزا تھا۔ وہ 25 مئی 1831 کو دہلی میں پیدا ہوئے۔ 6-7 سال کی عمر میں باپ کا سایہ سر سے اڑ گیا۔ یہاں بہادر شاہ ظفر کے بیٹے مرزا فخرو نے داغ کی والدہ کو اپنے نکاح میں لے لیا۔ چنانچہ ماں کے ساتھ وہ بھی لال قلعے میں رہنے لگے۔ یہیں ان کی تعلیم و تربیت ہوئی۔ لال قلعے کی شاعرانہ فضا میں شاعری شروع کی اور ذوق کے شاگرد ہوئے۔ استاد کے فیض تربیت اور اپنی مشق سخن سے تھوڑے ہی عرصے میں انہوں نے استادی کا درجہ حاصل کر لیا۔ 1856 عیسوی میں مرزا فخرو کا انتقال ہو گیا، اس لیے داغ کو اپنی والدہ کے ساتھ قلعہ چھوڑنا پڑا۔ 1857 کے ہنگامے کے بعد انہوں نے دہلی کو خیر آباد کہا اور رامپور چلے گئے۔ والی رامپور نواب یوسف علی خان نے داغ کی بڑی قدر و منزلت کی اور انہیں ولی عہد کلب علی خان کا مصاحب خاص مقرر کر دیا۔ کلب علی خان کے انتقال کے بعد داغ حیدرآباد چلے گئے، وہاں بھی ان کو ہاتھوں ہاتھ لیا گیا۔ نظام حیدرآباد میر محبوب علی نے انہیں اپنی استادی کا شرف بخشا۔ بڑی تنخواہ کے علاوہ وقتاً فوقتاً انعامات سے بھی نوازے گئے۔ حیدرآباد ہی میں 17 مارچ 1905 کو وفات پائی۔ داغ کی تصانیف میں 4 دیوان گلزار داغ، آفتاب داغ، ماہتاب داغ اور یادگار داغ، ایک مثنوی فریاد داغ اور ان کے علاوہ چند قصائد اور رباعیات شامل ہیں۔ دہلی کی تباہی پر ان کا شعر آشوب بھی مشہور ہے۔ عزیز طلباء، شعر آشوب ہم نے پڑھے ہیں اس سے پہلے۔ شعر آشوب اس نظم کو کہتے ہیں جو کسی شہر کی تباہی و بربادی کے عکاسی میں لکھی جاتی ہے۔ داغ کی شاعری کی ممتاز خصوصیت زبان کا استعمال ہے۔ سادگی و شیرینی، ترنم و روانی ان کی زبان کی بنیادی صفات ہیں۔ انہوں نے محاورات کا استعمال نہایت برجستہ انداز میں کیا۔ شوخی و بانک پن اور رنگی بیانی داغ کی شاعری کا حصہ ہے۔ کلام کی سادگی، صفائی، روانی اور عام پسند جذبات و خیالات کی ترجمانی کی بدولت داغ اپنے زمانے کے مقبول شاعر تھے۔ اردو کی شاعری کا اثر معاصرین نیز بعد کے بہت سے شعراء پر بھی پڑا اور ایک خاص مدت تک ان کے رنگ کلام کی تقلید ہوتی رہی۔ عزیز طلبہ، ہم داغ کا کلام غزل دیکھیں گے۔ میرا جدا مزاج ہے ان کا جدا مزاج، پھر کس طرح سے ایک ہو اچھا برا مزاج۔ دوسرا شعر دیکھیے غزل کا۔ دیکھا نہ اس قدر کسی معشوق کا غرور، اللہ کیا دماغ ہے اللہ کیا مزاج۔ کس طرح دل کا حال کھلے اس مزاج سے، پوچھو مزاج تو وہ کہیں آپ کا مزاج۔ تم کیا کسی کے دل میں بھلا گھر بناؤ گے، بنتا نہیں ہے بنائے سے بگڑا ہوا مزاج۔ تم کو ذرا سی بات کی برداشت نہیں، ایسا اکھل کھراہ بھی ہے کس کام کا مزاج۔ پالا پڑے کہیں نہ کسی بد مزاج سے، ہر وقت دیکھتے ہیں مزاج آشنا مزاج۔ کل ان کا سامنا جو ہوا خیر ہو گئی، بدلی ہوئی نگاہ تھی بدلا ہوا مزاج۔ سچ ہے خدا کی دین میں کیا دخل ہو سکے، ایک داغ کا مزاج ہے ایک آپ کا مزاج۔ عزیز طلباء، اس غزل میں 7 اشعار ہیں، ان میں سے 3 اشعار کی تشریح آج ہم دیکھیں گے اور باقی اشعار کی تشریح کل دیکھیں گے۔ عزیز طلباء، جیسا کہ میں نے پہلے بتایا، عام طور سے صنف غزل میں ایک شعر دوسرے شعر سے ہم آہنگ و مربوط نہیں ہوتا، نہ مطالب و مفاہیم میں ہی نہ ہی کیفیات میں۔ البتہ ایک موضوع پر مبنی شعری تخلیق نظم کے نام سے موسوم ہوتی ہے، جس میں ایک موضوع کو لے کر سخن ور اپنی بات مکمل کرتا ہے۔ کسی ایک موضوع پر غزل کی حیت اور پابندیوں کے پیش نظر موضوع کیے گئے اشعار کو مسلسل غزل یا غزل مسلسل کہا جاتا ہے۔ زیر نظر غزل مسلسل ہے
اس کے علاوہ مولانا حضرت موہانی کی طویل غزل چپکے چپکے رات دن آنسو بہانا یاد ہے بھی غزل مسلسل کی عمدہ مثال ہے۔ موضوع: اس غزل میں مرزا داغ دہلوی نے اپنے محبوب کے مزاج کو موضوع سخن بنایا ہے۔ کل 8-9 اشعار پر مشتمل اس غزل کی ہر شے کی تفہیم و تفسیر کریں بھی تو لے دے کر حاصل مزاج ہی مرکز نظر ہوگا۔ اس کو شاعر نے 10ویں انداز سے برتا ہے۔ یہ غزل کیا ہے؟ اچھا خاصا شکوہ ہے جو وہ اپنے محبوب کے مزاج کو لے کر کرتا نظر آ رہا ہے۔ پوری غزل شاعر اپنے محبوب کے اکھڑ کھڑا مزاج سے شاکی نظر آتا ہے۔ سیل ممتنع کی یہ غزل سادگی و پرکاری نیز عاشق کے بھولے پن کا شاہکار ہے، جو محبوب کے تجاہل اور بے اعتنائی کو اس کے مزاج کا حصہ قرار دے کر فرصت پاتا نظر آتا ہے۔ عزیز طلبہ، آج ہم مرزا داغ دہلوی کی غزل کے 3 اشعار کی تشریح دیکھیں گے۔ عزیز طلبہ، پہلا شعر تھا غزل کا: میرا جدا مزاج ہے ان کا جدا مزاج، پھر کس طرح سے ایک ہو اچھا برا مزاج۔ تشریح: شاعر معشوق یعنی دوست کے مزاج کا نوحہ کنا ہے اور اس سے متعلق اپنے خیالات کا بڑے درد کے ساتھ اظہار کر رہا ہے۔ اس شعر، یہ غزل کا مطلع کا شعر ہے، پہلا شعر میں اس نے دوست کے مزاج اور اپنے مزاج کے باہمی تضاد کو سرسری طور پر پیش کرنے کے بعد فیصلہ کن انداز میں کہا ہے کہ دونوں کے اچھے برے مزاج میں امتزاج کیسے ہو سکتا ہے؟ دونوں کی صورت میں ایک نہیں ہو سکتے۔ اچھا اور برا یہ دونوں متضاد الفاظ ہے، اس لیے شعر میں صنعت تضاد استعمال ہوئی ہے۔ عزیز طلبہ، مرزا داغ دہلوی کا دوسرا شعر: دیکھا نہ اس قدر کسی معشوق کا غرور، اللہ کیا دماغ ہے اللہ کیا مزاج۔ دیکھیے شعر کی تشریح۔ اس شعر میں دوست کی مزاج بھری اور غرور کی انتہا کی کیفیت کی طرف اشارہ کر کے شاعر اعلان کر رہا ہے کہ اس کے دوست کے غرور جیسا اس نے کسی اور معشوق میں دیکھا نہیں۔ اللہ کا لفظ دماغ و مزاج سے منسلک کر کے کہتا ہے: اے خدا، کیسا دماغ ہے دوست کا، کیسا مزاج ہے، شاید اس دماغ و مزاج سے پناہ چاہتا ہے۔ عزیز طلبہ، نواب مرزا داغ دہلوی کی غزل نمبر 2 کا تیسرا شعر دیکھیے: کس طرح دل کا حال کھلے اس مزاج سے، پوچھو مزاج تو کہے آپ کا مزاج۔ دوست کے دل کی حالت و کیفیت کی صورت ظاہر نہیں ہو پاتی، اس کے لیے سب سے کارگر ذریعہ مزاج پرسی کا ذریعہ ہے، لیکن یہاں وہ بھی ناکام ثابت ہوتا ہے۔ اس کے مزاج کا حال پوچھو تو اپنے تعلق سے کچھ بتاتا تو نہیں، البتہ شاعر سے ہی اس کے مزاج کا حال دریافت کرنے لگتا ہے۔ عزیز طلبہ، چوتھا شعر دیکھیے: تم کیا کسی کے دل میں بھلا گھر بناؤ گے، بنتا نہیں بنائے سے بگڑا ہوا مزاج۔ دیکھیے شاعر کہتا ہے، شاعر دوست سے بالکل ٹھیٹ انداز میں مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ کس سے راہ و رسم بڑھانا، تعلقات میں مضبوطی پیدا کرنا اس کے بس کی بات نہیں ہے، کیونکہ اس کے لیے خود میں قابلیتیں اور صلاحیتیں پیدا کرنی پڑتی ہے، اور یہاں تو حالت یہ ہے کہ اگر دوست کا مزاج ایک بار بگڑ جائے تو پھر دوستی مشکل ہو جاتی ہے۔ اس قسم کے مزاج والوں کو لوگ پسند بھی نہیں کرتے، اپنے قریب نہیں ہونے دیتے، اس صورت میں بھی تعلق کو وسیع کرنا انتہائی مشکل ہو جاتا ہے۔ تو عزیز طلبہ، اس غزل کے 8 اشعار میں سے 4 اشعار کی تشریح ہم نے دیکھے۔ مرزا داغ دہلوی کی غزل ہے جس کا مطلع کا شعر بھی ہم نے دیکھے، اور اس غزل مسلسل کی تعریف بھی دیکھے، شاعر کا تعارف بھی دیکھے۔ آپ لوگ اپنے طور پر اس کو سنیے اور ریپیٹ کیجئے اور اپنی کاپیوں میں نوٹ کیجئے۔